کہتے میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے. میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے، بروں کی مشکل سے نکلتی ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں، دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ، اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے، تو یہ تو پھر کفر ہے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا، آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا، اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب؟ کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رشک نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی، اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کیونکہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے، دانت کھلے میں، ایسے لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی، اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے، یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ان کی، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر. کیا شاید اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا. اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے، اس کی اولاد کی طرف سے، اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا، جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف، اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ، تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے. تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق، اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے، سمجھ لو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت ہے. یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں، وہ والی کیوں نہیں آئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو بھئی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا، جو اللہ نے مقدر کیا ہے اب اس پہ کیا ہے؟ کوشش کریں گے اللہ سے عافیت مانگے، اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے، ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ایسا نہ ہو تکلیف میں اور ہی نافرمانی پہ نہ آ جائے. ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے، اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں علاج کے. ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی یہ کڑوی گولی ہے، 2-3 کھاؤ گے فٹ فاٹ ہو جاؤ گے، اس میں یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز. اور ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی دودھ جلیبی کھاؤ، علاج لمبا ہو جائے گا، لیکن وہ دوا میں کیا ہے؟ دودھ جلیبی. تو آپ کہتے ہو بھائی یہ دودھ جلیبی والا مجھے دے دو، ٹھیک ہے لمبا علاج کروا لوں گا، فائدہ دیر سے ہوگا، لیکن میں یہ کریلے کا جوس نہیں پی سکتا. تو ہم نالائق لوگ ہیں. شکر سے بھی انسان کے ترقی ہوتی ہے، تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نعمتیں دے، تکلیفوں سے بچا، اور شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے درجات بلند ہو. تو شکر کے بھی تو بڑے فضائل ہیں نا.
تو مانگنے تو کیونکہ عبدیت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے، لیکن اللہ تکلیف دے دے تو اس پہ صبر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یا تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے گناہ معاف، یا اس لیے کہ درجات بلند۔ اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جب آخرت میں آنا تو اتنا تجھے نوازوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم سے بھی زیادہ، نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آخری جو اب آپ کا آخرت کا سفر ہے نا، اس میں مادی تکلیف آپ کو دوسروں سے زیادہ دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چہیتی بیٹی، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا نا، جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی، واہ کرب ابتا، فرماتی تھی ہائے میرے والد کا کرب، بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد اليوم، کیسے تسلی کے جملے۔ اپنی بیٹی سے فرمایا اے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف، بولو لا کرب علی ابیک بعد اليوم، اس میں بھی آپ صبر کا پہلو تلاش کر رہے ہیں، شکر کا، بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے۔ آج کے بعد اے میری بیٹی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں، اپنی بیٹی کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم ہلکا کر، بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ہمارے ہاں وہ بیچارہ تکلیف سے جا رہا ہے، تو یار دیکھا آ گیا نا سامنے، لگے یہ دیکھا، ہم تو کہتے تھے بندہ ہی 2 نمبر ہے، اب آ گیا نا تو دیکھو کیسے مر رہا ہے۔ اور پیغمبروں کو تکلیف تو دی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا، ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر اللہ کے قاصد ہیں، تو اللہ ان کو ہر لحاظ سے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے سفیر ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو، یا طبعی نفرت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، تو اللہ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف سے بچاتے ہیں ان کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن امتی کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے، یہ جو ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد بیت الخلاء میں گر کے مر گیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بیت الخلاء میں تو فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوا تھا، فلاں کا بھی بزرگ کا ہو سکتا ہے، پیغمبر کا بیت الخلاء میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں۔ تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں ہوتی، جیسے اچھوت کی بیماری ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو، ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی۔ کوڑ کی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی بیماری جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، ایسی نہیں، لیکن امتی کو ہو سکتی ہے، امتی کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے، اللہ اس کے درجات کیا کرے گا؟ بلند کرے گا اس سے۔ مجھے ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک ہندو تھا، اس کو کوڑ کی بیماری تھی، کوڑ نہیں ہوتا گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بیماری پھیلتی ہے، تو اس کے رشتہ داروں نے بالکل الگ کر دیا اس کو، وہیں سے کھانا پھینکتے ایسے کر کے۔ کہیں تبلیغی جماعت گئی، ان کو پتا چلا، وہ بیٹھ گئے اس کے پاس جا کے، اس کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں، تو وہ بڑا متاثر ہوا، یار سب نے چھوڑ دیا اور مسلمان ہو گئے، تبلیغ والے تو اکرام کا کوئی موقع الحمدللہ چھوڑتے نہیں ہیں، تو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں۔ اب دیکھو اللہ نے جو اس کو کوڑ کی بیماری میں ڈالا، یہ بیماری اس کے لیے رحمت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس نے، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا دے دیا؟ کوڑ کی بیماری۔ اب دنیا کہے گی یار عام کافر جو اچھے کام نہیں کرتے وہ تو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں، اور یہ تھوڑا بہت خیال کرتا تھا، اس کو اللہ نے کیا دے دیا؟ بھائی اس کو دیا اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جی کوڑ میں ہوگا تو تبلیغ والے آئیں گے، اس کی آؤ بھگت کریں گے، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ کے کام ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بعض دفعہ اللہ تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ دھل جائیں۔ تو اس لیے موت کی جو تکلیف ہے نا، اچھا، اور عین ممکن ہے کوئی بہت بڑا بدماش ہو، بڑے آرام سے مر جائے، اور مرنے کے بعد ایسی خوبصورت اسکن ہو جائے اس کی، کیونکہ اسکن کی اچھے یا برے ہونے کا تعلق موسم سے ہے، جینے، ٹھیک ہے نا؟ جس کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو چہرہ خراب ہوتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو۔ میں نے ایسے پکے نمازیوں کو جن کی نماز کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو دیکھا موت کے بعد ان کا چہرہ کالا ہو گیا۔ یہ بری بات نہیں تھی، یہ کالا اس لیے ہو گیا کہ برین ہیمریج ہوا، رگ پھٹی ہے تو بلیڈنگ ہونا، اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا پھر ان کو، تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کو جلدی دفناؤ کیونکہ یہ بہت جلدی ان کا جسم خراب ہو جائے گا۔ حالانکہ پھر میں نے خواب میں ان کو جنت میں بھی دیکھا، صحیح ہے نا؟ تو خام خمانہ لوگوں نے یہ چیزیں منائی ہوئی ہیں۔ تبھی میت کو چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ اکرام کرنا ہے نا، تو چہرہ مرنے کے بعد بگڑنا شروع ہوتا ہے، یہ ہر ایک کا ہوگا، چاہے نیک ہو چاہے برا، تبھی تو حکم ہے کہ اس کو جلدی دفن کرو، کیونکہ اس کی توہین ہے اب لوگوں کے سامنے رکھنا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، باقاعدہ مردوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں، ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں، اور ویڈیو بن رہی ہے، اور زیارت ہو رہی ہے، لائن لگ لگ کے پبلک دیکھ کے جا رہی ہے۔ کیا جاہلانہ رسم ہے یار، کیا جاہلانہ۔ میت میں اور دلہن میں فرق ہونا چاہیے،
دلہن کی منہ دکھائی ہوتی ہے, وہ محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں, بھائی دلہن آئی ہے بیوٹی پارلر کر کے دیکھ رہی ہیں, تو مردے اور دلہن میں اتنا تو فرق کرو, مردے کی بھی رونمائی ہو رہی ہے. تو یہ غلط رسم ہے. انتقال ہو گیا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں جو اس کے بہت قریبی لوگ ہیں, قریبی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ اگر وہ بدبو آ بھی رہی ہو, چہرہ بگڑ بھی جائے, ان کو نفرت نہیں ہوتی. بیٹے کو اپنے باپ سے نفرت نہیں ہوگی, چاہے جیسا بھی ہو, چہرہ جیسا بھی بگڑ جائے. وہ کہے گا یار میرا اس کا رشتہ خوبصورتی کی بیس پہ تھوڑی ہے. لیکن اجنبی لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو چہرے کے بارے میں تبصرے بھی کریں گے. اور ایک صاحب کا انتقال ہوا, میں نے کہا جلدی دفناؤ, چہرہ نہ دکھاؤ. تو انہوں نے کہا لوگ کہیں گے یار لگتا ہے کوئی چہرہ بگڑ گیا اس لیے چھپا رہے ہیں. میں نے کہا اب تو اور چھپانا چاہیے, اس لیے کہ جس کا بگڑ جائے اس کو تو چھپائیں گے تو پھر لوگ یقیناً کہیں گے بگڑا ہوا چہرہ ہے. تو اس رسم ہی کو ختم کر دینا چاہیے. انتقال ہوا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں بیوی دیکھ سکتی ہے اپنے شوہر کو, یا بیٹے ہیں, یا اس طرح جو بھائی بہن ہیں قریبی, وہ دیکھ لیں. باقی پبلک سے چھپا کے اس کو فوراً کیا کرو, دفن. اب تو قبر میں جا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ اجمیوں کی گندی رسم ہے, بری رسم ہے. گندی کا لفظ میں نے تھوڑا سا زیادہ سخت استعمال کیا, لیکن مجھے اس سے زیادہ ہلکا لگ نہیں رہا کوئی لفظ. عرب میں ایسا نہیں ہوتا. سعودی عرب میں جو ہے نا, عرب لوگ بہت سی چیزوں میں ابھی بھی اسلام کے بہت قریب ہیں. بڑے خاندان, ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں نا انڈیا میں, تو بہت سی چیزیں ہم نے وہاں سے کیا لی ہیں جو مذہبی لوگوں میں بھی آئی ہیں. عرب میں یہ سسٹم نہیں ملے گا آپ کو. عرب میں جب تک زندہ ہے احترام, ادب, تمیز. انتقال ہو گیا فوراً سے پہلے دفنایا, قبر پہ تختی بھی نہیں لگاتے. وہ جب جائز ہے تختی لگانا, لیکن وہ بھی نہیں لگاتے. کہہ رہے اب اس کو تختیوں کی ضرورت نہیں ہے, اب دعاؤں کی ضرورت ہے. دعائیں ہوتی رہتی ہیں ابا کے لیے, صدقات و خیرات کرتے ہیں. تب ایسا صدقے کرتے ہیں عرب کہ آپ کی سوچ ہوگی. ایسی سخاوت ہے عربوں میں, اپنے ابا کے لیے, اپنی اماں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ میں نے بتایا نا ایک واقعہ, میں نے بہت پہلے سنایا تھا. جدہ میں کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا, سعودی عرب میں, پاکستانی تھے. وہ کسی عرب کے ساتھ 30 سال سے ملازمت کر رہے تھے. عربوں کا نا آپ کو ایک پہلو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ, جو اچھا پہلو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا. اور اسلام کی وجہ سے ان میں خوبی ہیں, وہ نہیں دکھایا جاتا. تو ایک عرب شیخ تھا جس کی, ہاں یہ ملازم. دوسرا عرب کا جو اصل کلچر آپ کو ملے گا گاؤں دیہاتوں میں. شہروں میں تو پتہ نہیں کون کون آگے آباد ہوا ہے, اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ وہ ایک عرب شیخ اپنی فیکٹری سے نکلا, میں تو ایک بھکاری آیا, اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا. اس کے پاس پتہ نہیں تنخواہ بانٹنے نکل رہا تھا, کیا نکل رہا تھا, اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے ریال. تو اس نے اس کو بھکاری کو دے دیے. بھکاری کو جیسے ہی دیے, بھکاری نے, اچھا یہ عرب بھی 80 سال کا بڈھا, تو اس بھکاری نے اس کے عربی کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دی دل سے نا. وہ پاکستانی تھا, وہ ہوشیار دعائیں دی, اللہ کرے تمہارے ابا کی مغفرت ہو جائے, اللہ کرے. تو وہ عرب کو اتنا اچھا لگا, اس نے اور دے دیے. پھر وہ شروع ہو گیا, تو اللہ کرے تمہارے ابا وہ پھر اور دیتی. کہہ رہے اتنے پیسے اس بھکاری کو دے دیے. میں نے کہا یار یہ تو لاکھوں پتی بن گیا ہے, سارے پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس, اور وہ گھنا دعائیں دیتا جا رہا ہے. وہ جو گھنا تھا نا, وہ کیا کر رہا ہے, وہ بھی گھنا بن کے طبیعت سے دعائیں دے رہا ہے. وہ اور رونا بھی آ جاتا ہے پاکستانیوں کو, آپ کو پتا ہے. تو کہہ رہے وہ چلا گیا, پیسے ختم ہو گئے. اس عربی نے کہا اگر یہ میرے پاس اور بھی پیسے ہوتے نا, یہ دعائیں دیتا رہتا میں پیسے. بعض ایسے جذبات ہو جاتے ہیں نا انسان کے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ دعا قبول ہو رہی ہے, بعض دفعہ ایسی کیفیات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر. تو وہ پاکستانی تھے جنہوں نے مجھے واقعہ سنا. کہہ رہے ہیں یار ان کے اندر کوئی ان کے قریب رہے نا, تو بعض چیزیں ان میں بڑی خاندانی. عربوں میں ماں باپ کا بہت احترام ہے, بہت. جتنے کسٹمر کے ساتھ بدتمیز ہوتے ہیں نا, باپ اور ماں کے ساتھ اتنے ہی اچھا سلوک کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے زبان چلا دی اور یہ کر دیا. باپ بیٹھا ہوگا, سب چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے کہ باپ یہ بول بیٹا رہا ہے. ہمارے یہاں بیٹا باپ لگ, میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ پہلے کیوں, کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کا بچہ آپ سے پہلے پیدا ہو گیا, یعنی وہ باپ بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, باتیں ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ لگ رہا ہے, جو باپ ہے وہ بیٹا لگ رہا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا بات کر رہا تھا. ارے یار یہ تو موضوع کو کوئی پکڑ کے رکھے, یہ بہت بڑی جاہل پیر کی بات تو میں نے شروع کی تھی, شیطان ہوا وغیرہ سب ہو گیا. ہاں یہ بات چل رہی تھی کہ موت کی تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے, میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کی باتیں اللاجیکل بات اسلام نہیں کرتا. ہاں مذہبی لوگ بعض دفعہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں, قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ اتنی تکلیف سے مرا, اس کا مطلب وہ جہنم میں جائے گا, وہ نیک آرام سے مر گیا. تو قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نیک لوگوں کو موت کی تکلیف بہت دفعہ ہوتی ہے, زیادہ بہت دفعہ نہیں بھی ہوتی. اب یہ نہیں کہ کوئی آرام سے مر گیا تو آپ کہیں سیدھا جہنم میں گیا, اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہوئی, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو بولے یہ اللہ کی رحمت ہے, اچھا گمان رکھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ اللہ نے پہلے ہی دھلا دیا اس کو. تو یہ جو موت کی تکلیف جس کو قرآن میں آتا ہے نا کہ برے لوگوں کو موت کی تکلیف ہوتی ہے, وہ روح نکلنے کی ہے, کہ جب عالم برزخ کی طرف روح جاتی ہے اور اس کو برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں, تو پھر روح چاہتی نہیں ہے کہ میں جسم سے جدا ہوں, لیکن فرشتے اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں.
تو یہ عالم برزخ کی چیز ہے، اس کا اس مادی ہاں، اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے پچھلی بستیاں ہلاک کر دی ہے نا، یعنی اب اس میں دھمکی ہے کہ وہ بستیاں دوبارہ نہیں لوٹتی ہیں۔ جزوی طور پر دیکھیں اللہ کسی مردے کو زندہ کر دے معجزے کے طور پر، جیسے پیغمبروں کے سامنے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں تو وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹتی اور دوبارہ اس کو پھر مہلت نہیں ملتی۔ تو اہل مکہ کو اور لوگوں کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا دنیا میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر اللہ اس کائنات کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے گا۔ تو اس میں ایک بہت بڑی علامت کا اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کی ہولناکیوں میں جو پہلی ہولناکی ہوگی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یعنی قیامت کے جو آثار شروع ہو جائیں گے تو یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یعنی اس آیت میں اصل میں یہ طرز اختیار کیا گیا ہے کلام اللہ میں کہ لوگ دنیا میں مست ہیں، غفلت میں ہیں، پیغمبر جب دنیا میں آئے تو ان کو فالو کیا، بالآخر پھر پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹتے چلے گئے تو اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بستیوں کو ہلاک کیا ہے نا، تو میں اس زمین کو بھی تباہ و برباد کروں گا، پوری زمین کو ہلاک کر دوں گا میں۔ لیکن اس ہلاکت کے آثار شروع کہاں سے ہوں گے؟ اس کے آثار میں ایک بہت بڑی نشانی ہوگی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر ٹیلے سے، ہر اونچی آڑ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یعنی آڑ کا ذکر اس لیے کیا کہ اکثر رکاوٹ آڑ ہی بنتی ہے، ورنہ میدانوں میں تو کھلے چلے جاتے ہیں، تو میدانوں میں تو وہ کھلے چلے آئیں گے، لیکن جہاں بھی آڑ ہوگی تو وہاں سے بھی تمہیں لگے گا کہ ایک بڑی تعداد میں ایک ہجوم ہے یاجوج اور ماجوج کا جو انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس پر یاجوج ماجوج کی جو تفصیلی بحث ہے وہ سورہ کہف میں بیان کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک آہنی دیوار بنا کے ان کو پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ان کی صحیح لوکیشن کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، زمین میں بہت زیادہ فساد مچائیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اللہ فرماتے ہیں اور حق وعدہ وہ قریب آ چکا، یعنی اس قیامت کے دن کی اللہ منظر کشی کر رہے ہیں، اس کو ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ دیکھو وہ وعدہ قریب آ گیا تمہارے۔ فَإِذَا، کیونکہ یاجوج ماجوج جب ظاہر ہوں گے تو اس کے تو بہت قریبی، بہت ہی کچھ وقت کے بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اچانک کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، حیران ہو جائیں گے قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر، اور کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہائے ہماری بدبختی، ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے تو اس طرف کبھی سوچا ہی نہیں۔ آج دیکھ لینا انسان پیغمبروں کی تعلیمات کو تو ویلیو دے ہی نہیں رہا ہے، بس ترقی اور معاشی ترقی اور سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی اور حقوق ایک دوسرے کے اور جانوروں کے حقوق اور گدھے گھوڑوں کے حقوق، اسی پر پوری انسانیت گھوم رہی ہے۔ جس خدا نے پیدا کیا اس کو ڈکشنری سے نکال دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب قیامت دیکھیں گے نا تو کہیں گے یا ویلنا، ہماری بدبختی، ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اس طرف تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بل کننا ظالمین، بلکہ کہیں گے ہم تو ظالم تھے، یعنی ہمیں سوچنا چاہیے تھا پھر بھی ہم نے نہیں سوچا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، اب چونکہ مشرکین تو مشرک تھے، ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آتا تھا کہ ٹھیک ہے اگر قیامت قائم ہو گئی تو ہمارے بھگوان اور ہمارے بت ہمیں بچا لیں گے، ان کو اللہ نے الگ سے دھمکی دی ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، فرمایا تم اور جو تمہارے معبود ہیں نا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ یہ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں نا، اگرچہ ان میں حس نہیں ہوتی لیکن اللہ ان کو بھی مشرکین کے ساتھ آگ میں ڈال دے گا، مشرکین کا غم بڑھانے کے لیے، کہ جن معبودوں کو تم سمجھتے تھے کہ سفارش کریں گے آج یہ بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہیں اس آگ میں۔ اللہ فرماتے ہیں انتم لہا واردون، تم سب اس میں جاؤ گے، یعنی ان بتوں کی عبادت کرنے والے بھی اور جو بت ہیں وہ بھی۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اللہ فرما رہے بتاؤ یہ اگر معبود ہوتے تو ما وردوہا، یہ خود جہنم میں کہاں جاتے، وکل فیہا خالدون، اور یہ سب کے سب عبادت کرنے والے اور معبود یہ سب ہمیشہ ہوں گے اس میں۔ لہم فیہا زفیر، اور ان کے لیے اس جہنم میں شور و چیخ و پکار ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اتنا شور ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ دیکھیں قرآن مختلف موقع کے مختلف درجات کو بیان کرتا ہے، حالات کو۔ قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمی ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے، اور ظاہر ہے جب بات کریں گے تو سنیں گے بھی۔
تو اس سے یہی مراد ہے کہ جہنم میں جب ان کو عذاب ہو رہا ہوگا تو وہ عذاب میں تو چیخو پکار میں کسی کی بات سنائی نہیں دے گی، لیکن ایک نوعیت کا عذاب پھر یہ بھی ہوگا کہ ایک دوسرے کی بات اللہ ایک دوسرے کو سنوائے گا تاکہ ایک دوسرے کو رسوا کریں، ایک دوسرے کو تانے دیں۔ تو یہ مختلف موقعوں کے مختلف عذاب ہے جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ اور یہ جو اللہ نے کہا کہ ان سب وہاں چیخیں گے پکاریں گے، تو علماء نے لکھا ہے اس سے وہ ان کے پتھر کے بنے ہوئے بت مراد نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بے جان ہے، وہ کیا پکاریں گے، وہ معبود جو زندہ ہوں گے، جن میں شعور ہوگا، کیونکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عبادت خود کروائی ہے لوگوں سے، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ تو چیخ و پکار ان معبودوں کی ہوگی جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت پہ مجبور کیا یا اپنی عبادت کی ترغیب دی۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا جی عیسیٰ ابن مریم کی بھی تو عبادت ہوتی ہے، تو اللہ نے تو کہہ دیا کہ تم اور تمہارے جتنے جھوٹے معبود ہیں، جھوٹے خدا ہیں، سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ لیکن بہت سے بزرگان دین ہیں وہ ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن مرنے کے بعد ان کی قبروں کو لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیا، تو وہ بھی تو جھوٹے معبود تھے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی بھی عبادت ہوئی تو وہ بھی تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے جھوٹے معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا نا ان الذین سبقت لہم من الحسنی، ہاں وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی ایک اچھا کلمہ لکھا جا چکا ہے، یعنی وہ پہلے ہی سے اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے پہلے ہی جنت لکھی جا چکی ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، یہ نیک لوگ اس سے دور ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خود لوگوں کو اپنی عبادت پہ نہیں لگایا، لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو معبود بنا لیا۔ تو جو وہ لوگ جن کے بارے میں اچھی بات پہلے سبقت کر چکی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ لا يسمعون حسیسہا، وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد ہے جنت میں جانے کے بعد، کیونکہ حساب و کتاب میں جہنم کے پل سے ہر ایک کو گزارا جائے گا، اس میں تمام پیغمبر، تمام شہداء، کیونکہ وہ تو سورہ مریم میں اللہ نے بتا دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص جہنم کے پل پہ سے گزرے گا، جس کو پل صراط کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کے بعد ان کو جہنم سے دور کر دیں گے اور جہنم کی آہٹ بھی ان کو سنائی نہیں دے گی۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو چاہے گا ان کا دل، ان نعمتوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غم میں نہیں ڈالے گی۔ بڑی گھبراہٹ وہ ہوگی جو نفحہ اولا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا نا، لوگ قبروں سے نکلیں گے، اس وقت بہت زیادہ خوف کا غلبہ ہوگا لوگوں پہ، اور سب اس خوف میں مبتلا ہوں گے، حساب و کتاب کا جو خوف ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی گھبراہٹ اور بڑی جو ایک نفخہ اولا ہے، یہ بھی ان کو غمزدہ نہیں کرے گی۔ لیکن علماء نے لکھے اس سے بھی یہ مراد ہے کہ مستقل طور پہ غمزدہ کرنا، وقتی خوف تو ہر ایک کو ہوگا، قرآن سے یہ بات ثابت ہے، لیکن اللہ نیک لوگوں سے اس خوف کو جلدی دور کر لیں گے۔ اور جو میدان حشر کا جو خوف ہے، جو حقیقی خوف ہے، جو لمبا خوف ہوگا، وہ صرف نافرمانوں کو ہوگا۔ لیکن قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتدائی مرحلے میں سارے خوف زدہ ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے، ملاقاتوں کا مطلب مرحبا کہیں گے ان کو، ہَذَا يَوْمُكُمْ، اور ان کو خوشی سے فرشتے مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان کو، کیونکہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے دستاویز کو لکھی ہوئی تحریر کے لیے لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے اول خلق کی ابتدا کی تھی ہم اسی طرح لوٹا دیں گے۔ یعنی انسان حیران ہو رہا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، میں آسمانوں کو لپیٹ دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں کائنات تباہ کر دوں گا، تو یہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جیسے پہلی دفعہ کیا تو دوبارہ بھی کر دوں گا میں، میرے لیے کیا مشکل ہے یہ کام۔ وعدن علینا، اور یہ ہم پر وعدہ ہے۔ یہ کیسے چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیں، یعنی انسان کہہ رہا ہے نہیں کچھ ہوگا، یہ سب ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے وعدن علینا، میں کر کے دکھاؤں گا یہ، انا کننا فاعلین، پھر اللہ نے تاکید کی ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے۔ لہذا اللہ کو چیلنجز مت دو، اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ اب مشرکین کو بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ صرف دنیا میں نہیں، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی نیک لوگوں کو میں غلبہ دوں گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی اللہ نے پہلے نصیحتیں دی، احکام بتائے، اور بتا دیا کہ میرے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ زبور کا تذکرہ شاید اس لیے کیا
کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی، اسی میں اللہ نے بتا دیا، اور اللہ نے زبور میں یہ وعدہ جو کیا تھا پورا کر کے بھی دکھایا۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی خلافت اللہ نے پوری دنیا پہ قائم کر دی۔ تو اللہ فرماتے یہ بات ہم نے زبور میں لکھ دی تھی، اور یہ حدیث سے بھی مضمون ثابت ہے کہ جیسے مسلمانوں کا نشأت اولا ہوا، اللہ نے اسلامی خلافت کو دنیا میں قائم کیا، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں اللہ دوبارہ کفر پہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور یہ زمین کے وارث پھر اہل اسلام ہی بنیں گے۔ اور اگر ہم زمین سے مراد جنت کی زمین مراد لیتے ہیں پھر تو بالکل واضح بات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، ہم نے جو مضمون بیان کیا اس میں جو لوگ اللہ کی عبادت اور غلامی کرتے ہیں ان کے لیے پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی عبادت پہ آنا ہی نہیں چاہتے، ان کو سمجھ میں بات نہیں آ سکتی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب سے آئے ہیں ہمارے لیے ٹینشن بن گئے ہیں، ہم باپ دادا کے دین کو فالو کر رہے تھے، نہ کوئی جہنم کی بات تھی نہ کوئی اور باتیں تھیں، تو وہ اشکال کرتے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے تاکہ لوگ آپ پر ایمان لائیں، جنت میں جائیں، اپنی زندگی کو بھی سدھاریں، آخرت کو بھی سدھاریں، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، زمین میں امن پیدا ہو۔ تو آپ رحمت کا ذریعہ ہیں، یہ نہیں مان کے آپ کو زحمت سمجھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کو بھی بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رحمت ہے، ان کو زحمت مت سمجھو۔ اب چونکہ اس سورت کا مضمون ہی توحید ہے، اس لیے خلاصے کے طور پر اللہ اس مضمون کو دہراتے ہیں۔ قل انما یوحی الیہ، اے نبی اب آپ خلاصے کے طور پر ان کو یہ بات بتا دیجئے، چونکہ میری جو اصل دعوت ہے وہ کیا ہے، میری طرف وہی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما بردار بنو گے اب بھی اتنا کچھ سننے کے بعد بھی؟ فإن تولوا، اے نبی اگر یہ اب بھی آپ کی باتوں سے اعراض کریں، پیٹھ پھیریں، فقل آذنتکم علی سوا، تو کہہ دیجئے میں نے برابر طور پہ تمہیں بتا دیا۔ یہ برابر کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے صاف طور پہ، یہ محاورہ ہے، یعنی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اس طرح کی بات۔ تو ہم اے نبی آپ کہہ دیجئے میں نے تمہیں صاف طور پر کھلے لفظوں میں اللہ کا پیغام سنا دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اب مجھے نہیں پتا، أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کہ جس عذاب کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ قریب ہے یا دور؟ کیونکہ بار بار نا وہ ایک ہی بات پہ اٹکتے تھے کہ پھر جلدی عذاب کیوں نہیں آتا، جلدی عذاب کیوں نہیں آتا، ڈیٹ بتائیں عذاب کی۔ تو اے نبی کہہ دیجئے میں نے پیغام پہنچا دیا، اب مجھے نہیں پتا عذاب جلدی آئے گا کہ دیر سے آئے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ جانتا ہے جہر والی بات بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا علم کامل ہے، تو جس کا علم کامل ہے اس کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ میرا علم کامل نہیں ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اور اللہ مجھے نہیں بتاتا کہ کب آئے گی، جتنا اللہ نے بتایا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ اللہ عذاب ٹال کیوں رہا ہے، اس لیے ٹال رہا ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے وہ، یا اس لیے ٹال رہا ہے کہ اللہ تمہیں کچھ دن نعمتیں مزید دینا چاہتا ہے۔ یعنی آزمائش تو یہ ہے کہ عذاب ٹلے گا تو تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں غور و فکر کا موقع ملے گا، کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، عذاب فوراً آ گیا تو سارے ہی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ تم پر رحمت بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے کہ مہلت دے رہا ہے، بہت سے ایمان لے آئیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں آخرت میں پکڑے گا اور دنیا میں کچھ نعمتیں دینا چاہ رہا ہے۔ یعنی فتنۃ لکم کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے آزمائش ہو، کچھ کامیاب ہو جائیں، کچھ ناکام ہو جائیں، اور متاع الی حین کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے کیونکہ آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہے۔ تو ان دونوں میں کون سا پہلو اللہ کے سامنے ہے؟ نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو جسے یہ معلوم نہیں کہ عذاب ٹالنے کی ریزن کیا ہے، وہ عذاب کا ٹائم کیسے بتا سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ آخر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے پوری صورت ان مشرکین کو سنائی، پورا توحید کے مضمون سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ دلائل کی دنیا میں حجت تمام ہو گئی ہے، تو عملی دنیا میں حجت تمام کر دے، تو اسلام کو غلبہ دے دے، ان کو بتا دے کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں۔ تو اللہ نے نبی کے اس کلام کو ذکر کیا، قال رب احکم بالحق، نبی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، یعنی پریکٹیکلی عملاً فیصلہ کر دے۔ اور نبی یہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، وربنا الرحمن، ہمارا رب رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، المستعان، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم لوگ کرتے ہو، یعنی تم جو اعتراضات کر کے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو تو میں مدد اللہ ہی سے طلب کرتا ہوں۔ تو یہ تسلی کے دو جملے ہیں جو اللہ کی طرف سے کہ
باقی اللہ نے عملی فیصلہ کیا، پھر بدر میں کیا، احد میں کیا، اور پھر خندق میں کیا، فتح مکہ میں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی یہ دعائیں مانگتے آ رہے تھے۔ اس میں ہمیں بھی ترغیب ہے کہ جب ہم دعوت کا کام کریں تو اللہ سے یہ دعائیں مانگا کریں کہ اللہ تو حق کا فیصلہ کر اور تجھی سے ہم مدد طلب کریں گے۔ اور یہ بات آپ مشرکین کو بتا بھی دیں کہ ہم اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں، اور ہم تم جو ہمیں مشکلات میں ڈال رہے ہو، ہم اس میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو اللہ پہ اعتماد کر کے اللہ سے مدد طلب کرے گا تو پلڑا بالآخر اسی کا بھاری رہے گا، فتح اور نصرت اسی کے مقدر میں آئے گی۔ یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں بھی اللہ نے بہت اہم مضامین کو بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ نیک اعمال پہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال قابل قبول ہیں، بستیوں کو اللہ ہلاک کر دیتے ہیں، دوبارہ زندہ نہیں کرتے اللہ ان بستیوں کو، اور نام و نشان مٹ جاتا ہے ان بستیوں کا۔ اور قیامت کی ہولناکیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ پہلی علامت یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہوگا، وہ خود سائنس کے لیے ایک چیلنج ہوگی، بہت بڑا چیلنج ہوگی۔ اور پھر آہستہ آہستہ قیامت کی علامتیں آئیں گی تو اہل کفر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے ہمیں تو اس کی توقع ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ ان مشرکین اور ان کے معبودوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنائے گا، اور ان معبودوں کو بچا لے گا جن کو ان کی مرضی کے بغیر معبود بنایا گیا، یعنی عیسیٰ ابن مریم اور جو بزرگان دین قبروں میں لوگ ان کی قبروں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آہٹ بھی نہ سنیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نیک لوگ ہی میری زمین کے وارث بنیں گے، لہذا کفر اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم اسلام پہ غالب آ جائیں گے، بالآخر اللہ اہل اسلام کو غلبہ دے گا۔ اور اس میں ایک اہم ترین آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ کاش یہ بات آج کافر کی سمجھ میں آ جائے کہ اسلام آپ کے لیے رحمت ہے، عذاب نہیں ہے۔ لوگ اکثر یوٹیوب پہ میں نے دیکھا کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں غیر مسلم کہ ہم اسلام سے بچے ہوئے ہیں، عیش کی زندگی میں ہیں۔ بھائی آپ اسلام میں آؤ گے تو آپ کو خوشیوں والی زندگی ملے گی، کیونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان